کسی دن بندہ سجدے میں جاتا ہے اور سوچتا ہے کاش اللہ تعالیٰ اسی طرح اس دنیا سے لے جائے، اور اسی طرح سجدوں میں، نمازوں میں بندہ گڑ گڑاتا ہے، یا اللہ کبھی سجدوں اور نمازوں سے محروم نہ کرنا، یا اللہ کبھی تلاوتوں کی لذت نہ چھیننا، یا اللہ مرتے دم تک اپنے قرب سے دور نہ کرنا۔ بندہ سوچتا ہے جب تک نمازوں اور تلاوتوں کے چھن جانے کا خوف نہیں آنا شروع ہوا تھا، دل و دماغ کو کوئی مزہ ہی نہیں تھا۔ نمازوں اور تلاوتوں میں دل کرتا تھا کسی طرح موت آ جائے اور جان چھوٹ جائے ان سے۔ بندہ نماز نہ پڑھنے والے کو دیکھ کر رشک کرتا تھا کہ کیسے بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی محبت جاگی ہے، نمازیں اور تلاوتیں انعام لگنے لگی ہیں، ہر وقت ان کے چھن جانے کا کھٹکا لگا رہتا ہے۔ کہیں دل کے سخت نہ ہو جائے، کہیں دل اللہ تعالیٰ محروم نہ کر دے ان سے، کہیں اپنے سے دور نہ کر دے مجھے۔ کسی دن بندہ سجدے میں پڑا کانپ رہا ہوتا ہے، یا اللہ بس بخش دینا، اور اسے محسوس ہوتا ہے کیوں نہیں وہ ضرور بخش دے گا، اور وہ سجدے سے اٹھاتا ہے اور اس کا دل دنیا سے خالی ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے جب اللہ نے بخش ہی دینا ہے تو فائدہ کیا ہے اس دنیا کا اور اس کے اعمال کا، بہتر ہے زندگی زیادہ سے زیادہ متبادل وقت گوشہ محفوظ نشینی میں رستہ بسر کیوں کروں، نہیں اختیار نماز کرتے؟ پڑھوں، اس سجدے سوال پر کروں۔ اہل بندہ قریہ نے محسوس چونکا کرتا ہے دینے والا جواب بخشش دیا، کا یقین اور جتنا ان زیادہ کا ہو کہنا تھا رہا ہم ہے، اپنا رستہ اتنا اس ہی لیے نمازوں تبدیل اور نہیں کر تلاوتوں کی سکتے کیونکہ ہم غربت سارا بڑھتی سفر جا رہی ہے۔ گدھوں کی بخشش کا پیروی یقین ہی تو پر قرب ہے، کرتے ہوئے طے بخشش کرتے کا ہیں، اور یقین ہی گدھا تو ہے اصل تعلق جو ہے۔ ہماری اصل رہنمائی بندگی جب کرتے تک ہوئے ہمیں بخشش کا پانی کے یقین نہ ہو، چشمے بندگی کا تک مزہ لے ہی کر نہیں آتا۔ جاتے ہیں۔ بندہ سجدے میں سامعین، پڑا گڑ گڑا رہا ہم ہے، ہمارے سبحان گدھے ربی اور العالی، خطرناک سبحان موڑ۔ ربی سامعین، آپ العالی، نے اس سبحان ربی واقعے العالی۔ سے سبق اس حاصل کا کیا دل ہوگا۔ کرتا ہے کہ کچھ اور قومیں گڑ ایسی گڑا لوں، ہوتی ہیں کچھ اور وہ پکار جو لوں۔ ساری زندگی خود وہ کو نہیں 3 کے بدلتی، بجائے 5 جن 5 کی سے 7 پیروی بار ایک گدھا پکارتا ہے۔ اگر کرتا ہے اس تو کا آپ دل سمجھ کرتا ہے سکتے ہیں اس قوم پکارتا کا جاؤں، کیا حال اس کا ہوگا۔ دل کرتا جزاک ہے اللہ۔ سجدے میں کچھ اور دیر لگا لوں۔ دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا کیا پتہ اگلا سجدہ ملے نہ ملے۔ بندہ سوچتا ہے یا اللہ اگر تو بادشاہ ہوتا، اگر تو بادشاہ ہوتا، اگر یہ سب کچھ تیرا حکم ہوتا، اگر یہ سب کچھ تیری کبریائی کا تقاضا ہوتا، تو ان میں، ان سجدوں اور ان قیاموں، ان تلاوتوں میں اتنی لذت کیوں رکھتا، تو ان میں اتنی محبت کیوں رکھتا، اتنی رغبت کیوں رکھتا۔ یا اللہ ہو نہ ہو تیری محبت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم انسانوں سے، کہ تو نے ہمیں نمازیں دی، تلاوتیں دی، سجدے دیے، ہمیں ہر نعمت دی جو دنیا کی تکلیفوں سے بے پرواہ کرے۔ یا اللہ اگر تو محبت نہ کرتا تو نمازوں اور تلاوتوں میں وہ محبت نہ رکھتا، ان کے عوض بندہ دنیا کی ہر چیز دینے کو تیار ہو جاتا۔ اگر تیرے سجدوں میں محبت نہ ہوتی تو کوئی ان کے عوض دنیا کے تاج و تخت کیسے ٹھکراتا۔ اللہ اگر تو محبت نہ کرتا تو ان تلاوتوں میں ان محبت کیوں رکھتا، اتنی محبت کیوں رکھتا، قرآن پاک میں اتنی مٹھاس کیوں رکھتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کیوں کرواتا۔ یا اللہ اگر تو مسلمانوں سے اور انسانوں سے محبت نہ کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا کریم کیوں بناتا۔ سجدے سے لمبے قیام اور طویل سے طویل، اور بندہ اپنے رب کی محبت میں محور رہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے آباد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین، یہ جو تحریر آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کا مقصد اپنے رب کی طرف رجوع کریں، حضور کی بارگاہ میں حضور سے محبت کا اظہار کریں، تلاوت کریں، نماز سجدے ادا کریں۔ اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے، آپ کی زندگی کو آسان فرمائے۔ ہماری ایسی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل سے منسلک رہیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو، شکریہ۔